نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ احادیث کہ آپ نے بھی اپنے خاتم النبیین ہونے کی یا آخری نبی ہونے کے بارے میں ارشادات فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خود اپنی ختم نبوت کی وضاحت فرمائی، اس کے حوالے سے پہلے تو یہی سمجھ لے کہ اس موضوع پر مجموعی طور پہ تقریباً 300 احادیث. ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. اب 300 احادیث مبارکہ اس موضوع پر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس موضوع کو اور کتنی زیادہ صراحت و وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور جہاں تک یعنی کہ میں اپنا ایک مطالعے کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں کہ شاید جتنی حدیثیں اور جتنے انداز میں اس موضوع پر ہیں، عقائد کے اعتبار سے کسی اور موضوع کے اوپر اتنی احادیث نہیں. واہ 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 واہ، یہ بالکل آپ نے نئی بات بتائی ہے. یعنی آپ اگر دیکھیں، آپ کا مطالعہ ہمیں پتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس موضوع پر اتنی مطلب بہت سارے طریقوں سے بیان ہوئی. دیکھیں آپ جیسے عقائد کے اعتبار سے اگر بات کریں گے تو آپ جو ہے وہ قیامت کے بارے میں آپ لے لیں یا اور چیزوں کے بارے میں لے لیں، توحید کے بارے میں توحید کے بارے میں لے لیں، لیکن جو تنوع، جو ورائٹی آپ کو اس موضوع کے اعتبار سے ملے گی وہ شاہد و باہدی کہ آپ کو کسی اور اعتبار سے ملے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایمفیسس تھا اس کے اوپر، جو ایک تاکید تھی، وہ اتنی زیادہ تھی. احادیث مبارکہ کے اندر ختم نبوت کا بیان ہے، اس کی جو مختلف جہتیں ہیں، اس میں ایک ایک جہت کو میں عرض کرتا ہوں. جیسے ایک تو یہ ہے کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح صاف واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ جیسے وہ خاتم النبیین کے الفاظ ہیں، ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم النبیین کے الفاظ کے ساتھ ہی اپنے آپ کو بیان فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے بڑی خوبصورت اور ایک بڑی تمثیل والی حدیث ہے، اور یاد رکھنے کے اعتبار سے بھی چونکہ وہ کافی آسان ہے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا اور اس گھر کو اس نے احسن اور اجمل بنایا، حسن بھی جمال بھی، بڑا خوبصورت بنایا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی. الا موضع لبنۃ، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. محل بڑا خوبصورت بنایا، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. تو فرمایا کہ لوگ آ کے اس محل کا، اس گھر کا چکر لگاتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں، یار سبحان اللہ کیا خوبصورت ہے، کیا خوبصورت گھر ہے، ہر اینٹ کیسی پرفیکٹ ہے اس کی، اور آپس میں ان کا جو جوڑ ہے وہ کتنا شاندار. تو سب اس کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جس جگہ پہ وہ ایک اینٹ چھوڑی گئی ہے تو لوگ وہاں کہتے ہیں کہ حلا وضعت اللبنہ، یہ والی اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی یہاں پر؟ بقیہ تو ہر اینٹ اپنی جگہ پہ ہے، یہاں کونے پر جو ایک اینٹ ہے یہ خالی کیوں چھوڑ دی گئی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا اللبنہ، میں ہی وہ اینٹ ہوں. وہ جو آخری اینٹ ہے جو اس قصر نبوت کے حسن و جمال کو مکمل کرنے والی ہے، وہ میری ذات مبارکہ ہے. تو فرمایا کہ انا اللبنہ و انا خاتم النبیین، واضح طور پہ یہ فرما یہ ساتھ ارشاد فرمایا. اللہ فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبیوں پر 6 چیزوں سے فضیلت عطا کی گئی. اب وہ مختلف احادیث میں مختلف چیزوں کا بیان ہے. یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے اس میں فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں کے ذریعے فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں کے ذریعے نبیوں پر فضیلت عطا کی گئی. اس میں یہ نصرت بالرعب، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور اس کے ساتھ ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، زمین میرے لیے پاک کرنے والی اور مسجد بنا دی گئی. اچھا، اس کے ساتھ آخر میں یہ فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے تمام کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اب یہ 2 چیزیں جو بیان فرمائی، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، یہ دونوں ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو بیان کرنے والی. تو یہ وہ صراحت والی حدیث نمبر. اچھا، اسی طرح ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت من بعدی، بے شک رسالت اور نبوت میرے بعد ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی.
اب آپ دیکھیں کہ اس سے آگے والے الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ بالکل اس سے آگے کوئی الفاظ نہیں۔ صراحت ہو گئی، تو کلیئرفائی۔ یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں صراحت کے ساتھ ختم نبوت کا بیان کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر دوسری وہ احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے نئے لوگ آئیں گے ان کا رد کیا گیا کہ وہ جھوٹے ہوں گے۔ فرمایا کہ میری امت میں 30 افراد ایسے ہوں گے، کذابون دجالون، بہت بہت جھوٹے اور بہت بہت فریبی دجال، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر کوئی یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، جبکہ آخری نبی اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اور دعویٰ کرنے والے تھے ان کا بھی ذکر، ان کا بطور خاص بیان کر دیا۔ ایک پہلے تھا اس بات ختم نبوت، اب ہے انکار نبوت جدیدہ، ان کا رد بھی ہو گیا۔ نئی نبوت نہیں ہوگی، یہ اس کا رد کر دیا گیا، یہ دوسری بات ہوگی۔ اچھا، یہ ایک دوسرا، اور اس طرح کی ایک حدیث نہیں، اس طرح کی حدیث کا بھی ایک پورا تسلسل ہے۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ شے بیان فرمائی، اور وہ ہے کسی کی فضیلت، کہ فلاں کی یہ شان ہے، فلاں کی یہ فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت سے کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ ان کو کہیں نبوت تو نہیں ملے گی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں شبہ آیا نا، اس شبے کا بھی رد فرما دیا کہ نبوت نہیں، فضیلت یہ والی تو ہے، لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ نبوت ملے گی، فرمایا یہ نہیں ہوگا۔ جیسے ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور حضرت عمر نے نہ نبوت کا دعویٰ کیا اور نہ کسی نے ان کے بارے میں گمان کیا۔ صحیح۔ تو اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی تھا ہی نہیں، تو لہذا حضرت عمر نبی بھی نہیں ہوئے، وہ خلیفہ ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اسی طرح بخاری کی، مسلم کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہر غزوے میں سرکار کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن غزوہ تبوک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل مدینہ پر میں تمہیں حاکم کے طور پہ مقرر کر رہا، اپنے نائب کے طور پہ مقرر کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یعنی کہ آپ کے ساتھ جانا جو اس کی سعادت ہے اور آپ کی جو خدمت کی سعادت ہے، یعنی وہ ہر صحابی کا ایک جذبہ ہوتا تھا۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، خیبر شکن بھی ہیں، اور پھر کسی جنگ میں کبھی پیچھے بھی نہیں رہے، تو اب انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے بچوں پر اور عورتوں کے اوپر پیچھے آپ مجھے ذمہ دار بنا کے جا رہے ہیں، تو ان کو تو کوئی بھی سنبھال لے گا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دل میں یہ بڑی تڑپ تھی کہ وہ ساتھ جائیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تسکین کے لیے فرمایا انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، کہ اے علی، تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ واہ واہ۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پر گئے تھے، پیچھے قوم کو، پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم پہ چھوڑ کر گئے تھے۔ صحیح۔ تو ایسی میں جا رہا ہوں، تو میں اپنے بعد تمہیں لوگوں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے یہ شان بیان فرما دی۔ جی جی جی۔ اب وہاں بات یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو پیچھے تو نبی کو چھوڑ کے گئے تھے، ہارون علیہ السلام نبی تھے، ہارون علیہ السلام نبی تھے۔ صحیح۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ سے یہ شبہ ہو سکتا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ ولکن لا نبی بعدی، اے ہائے، لیکن میرے بات کوئی فرمایا لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ انداز جہاں شبہ بھی ہونا تھا اس کو کلیریفائی کیا، جہاں کوئی شبہ بھی ہونا تھا، واہ واہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بھی واضح فرما دیا کہ یہ نبوت والا معاملہ جو ہے نا، یہ کلوز، اللہ، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ تو یہ ایک اور انداز ہے۔ چوتھے نمبر پہ نبی پاک علیہ السلام نے ختم نبوت کو پریکٹیکلی صحابہ کرام کے سامنے بیان ایسا فرمایا کہ ہر ایک کو مشاہدہ ہو جائے کہ ختم نبوت کیا ہے اور ختم نبوت کے برخلاف ہونے کا معنی کیا ہے۔ وہ کیا ہے
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. پیارے آقا کے دور میں ہی بخاری شریف کی حدیث ہے, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. وہ آیا بنو حنیفہ قبیلے کے ساتھ, وہ آیا اور اس کی قوم جو تھی وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی, وہ نہیں آیا, وہ اپنے خیمے میں بیٹھا رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس چل کر گئے اور اس سے بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حکومت کے اندر حکومت کا حصہ میرے لیے لکھ دیں کہ آپ کے بعد یعنی کہ یہ حکومت وغیرہ مجھے ملے گی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. فرمایا کہ اگر تم یہ چھڑی بھی مجھ سے مانگو گے نا تو میں تمہیں یہ بھی نہیں دوں گا, میں تمہیں یہ بھی نہیں دوں گا. اگر تم یہاں سے زندہ بچ کر چلے بھی گئے تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا. اللہ اکبر. تو اس نے جا کے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد پھر وہ اپنی ہلاکت کو پہنچا. اب یہ کیا تھا کہ صحابہ کرام کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جھوٹے دعوے دار کی تکذیب باقاعدہ عملی طور پہ کر کے دکھا دی. تو یہ جو ہے یہ ایک اور انداز ہے ختم نبوت کے بیان. سبحان اللہ, سبحان اللہ.